اسد عمر صاحب نے ایک کھلا خط لکھا ہے نواز اپنا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے نام اور شہباز شریف کے نام. 4 انہوں نے تجاویز دی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے جنگ ختم کروا لی, آپ کی واہ واہ ہو گئی, بڑا زبردست آپ نے کام کیا, پوری دنیا آپ کی تعریفیں کر رہی ہے, تو ان تعریفوں کے اندر کوئی اچھا کام بھی کر لیں. پاکستان کے اندر بھی سوچئے کہ آپ نے کیا نفرت کا ماحول بنایا ہوا ہے اور ظلم کا ماحول, اس کو بند کر لیں. انہوں نے 4 تجاویز دی ہیں. ایک کہ عمران خان کو فوری طور پر اور دوسرے قیدیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے, جتنے بھی پولیٹیکل پرزنرز ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ کیا جائے سب کے ساتھ بیٹھ کے, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, اگلے الیکشن کا ٹائم ٹیبل طے کیا جائے. تیسرا انہوں نے مشورہ یہ دیا, اور چوتھا مشورہ یہ دیا کہ جب تک اگلا الیکشن نہیں ہوتا گورننس کا ماڈل کوئی سب مل کر جو ہے وہ طے کریں. اسد عمر صاحب کی بہت اچھی باتیں ہیں اور ان کے اوپر بالکل عمل ہونا چاہیے, لیکن میں ان کو یہ بتا دوں کہ مسئلہ, ان کے والد محترم بھی جنرل رہے ہیں, مسئلہ یہی ہمارے جنرلز کا ہے کہ وہ طاقت نہیں چھوڑنا چاہتے. اب آپ کی یہ جو ساری بات چیت ہے, یہ تو کیا عاصم منیر صاحب کو نہیں پتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں, یا ان کو یہ کرنا چاہیے؟ ان کو پتہ ہے. ان کو نہیں پتا کہ وہ ڈیوائیڈ کی پولیٹکس کر رہے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ وہ ظلم کی اس وقت پولیٹکس چلیں, کر تو وہ پولیٹکس ہی رہے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ اس سے ملک کمزور ہو رہا ہے, ملک کی اکائیاں کمزور ہو رہی. تو جو آپ نے باتیں بتائیں یہ ان کو اور ان کے ساتھی جنرلز کو پتہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان باہر آئیں گے تو ایک امید قائم ہوگی عمران خان کے ووٹرز کے لیے کہ وہ الیکشن اگر فری اینڈ فیئر ہوگا وہ جیت کر آئیں گے, وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, یا وہ کسی اور کو پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں, جو بھی ان کا دل کرے گا عمران خان صاحب کا. لیکن وہ خود بنے یا کسی کو بنوائیں, وہ تو ان کی مرضی ہوگی اگر ان کی پارٹی الیکشن جیتتی ہے. تو دونوں صورتوں میں اردلی تو وزیر اعظم نہیں ہوگا اس ٹائم کوئی بھی. اور اگر نون لیگ خود سے الیکشن جیت کے آ جائے, 1 منٹ کے لیے ذرا زیوم کر لیتے ہیں, یا پیپلز پارٹی جیت کے آ جائے, یا کوئی XYZ کوئی پارٹی بھی, تو وہ پھر اس طرح سے اردلی تو نہیں بنے گی 17 سیٹوں والی. تو بلا شرکت غیر جو اقتدار عاصم منیر صاحب کو ملا ہے وہ ان خطوط کی نظر میں دینے کو تیار نہیں ہوں گے. بہرحال آگے چلتے ہیں, اچھی کاوش ہے آپ کی, اپریشیٹ کرتے ہیں ہم. آگے BBC نے کنفرم کیا ہے کہ امریکی صدر اپنی مذاکراتی ٹیم اسلام آباد بھیج رہے ہیں, جس میں JD وینس, اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ وائٹ ہاؤس کی جو پریس سیکرٹری ہیں کیرولین لیوٹ, انہوں نے بھی یہی کنفرم کیا ہے کہ یہی ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے. تو یہ کنفرمیشن تو اب موجود ہے کہ امریکہ کا یہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان پہنچ رہا ہے. آگے دیکھتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی ہوگی تو آپ کے سامنے رکھیں گے. ایران کے سفیر جو پاکستان میں ہیں رضا امیری مقدم, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور بتایا کہ آج رات ایران کا جو وفد جس نے کل سے مذاکرات کرنے ہیں وہ بھی اسلام آباد پہنچ جائے گا. لیکن اس کے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا. میرا خیال ہے شاید سیکیورٹی کی وجہ سے, یا شاید وہ وجوہات جو آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں کہ جو اس ٹائم سیز فائر کی وائلیشن ہو رہی ہے وہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں.